انوار رمضان میں ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے اور 13واں روزہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج عذاب و ثواب کے بارے میں۔ علامہ کامران عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت القادری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، لوگ یہ بڑا اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو پروردگار نے کہہ دیا کہ یہاں پہ تم اچھے اعمال کرو گے تو یہاں بھی تمہیں ثواب ملے گا، وہاں بھی ثواب ملے گا، اور غلطیاں کرو گے، گناہ کرو گے تو یہاں بھی تمہیں میں دوں گا سزا اور وہاں بھی تمہیں عذاب ہوگا۔ لیکن غیر مسلم جو ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، تو اگر وہ بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پروردگار نے حکم دیا ہے یہاں کے لیے اور وہاں کے لیے؟ اور اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث رسول میں واضح طور پر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو دنیا میں ہی ان کو اس کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ کس صورت میں کہ وہ مطلب ان کے مال میں اضافے، اولاد ٹھیک میں اضافے، اچھا، اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کی صورت میں، اور مرتبے میں اضافے، مرتبہ میں اضافے، ظاہری ترقی کے جو بھی لوازمات ہیں وہ ان کو دنیا میں ہی مل جائیں گے، اچھا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی عمل صالح کا حکم آیا ہے اس سے پہلے الذین آمنوا کی شرط آئی ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گناہ پر ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ان کو تنگی کا پروردگار کی جانب سے سزا کا سامنا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو دائمی عذاب ہے ہی۔ بالکل بالکل، حسن رضا صاحب۔ حضرت نے اچھی بات کی، میں تھوڑا اس سے آگے جی ہاں، بالکل بالکل، کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اعمال صالحہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو اگر اس کا کوئی عمل پسند آ جائے تو اسے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت میں نے 300 ایسی بچیوں کو بچایا کہ جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میں نے ان کو بچایا، تو اس کے صلے میں اللہ نے مجھے کیا دیا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کے صلے میں اللہ نے تجھے اسلام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کا فائدہ کفار کو ایمان کی شکل میں بھی عطا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، لیکن اگر کفر پہ ہی مر گئے وہ تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ، دنیا میں ان کو نیکیوں کا بدلہ دنیاوی طور پہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، پروردگار نے مخلوقات پیدا کی ہیں جس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ یہ جنات جو ہیں، جو ہم نے بہت سارے واقعات بھی پڑھے ہیں اور پھر وہ ہم نے دیکھا بھی ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، روایات میں ملتا ہے، تو یہ جو جنات ہیں یہ ان کے اوپر بھی پروردگار اچھے اعمال پر ان کو ثواب دیتا ہے، پھر عذاب بھی دیتا ہے گناہ پہ، ان کے لیے کیا فرمائے؟ کیونکہ جنات بھی اسی طرح سے ایک مخلوق ہے جی، کہ جیسے کہ انسان، جی، اور باقی جو چرند پرند درند ہیں ان پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، بلکہ جنات بھی جیسا کہ روایت میں آیا کہ انسان کے دنیا میں آمد سے قبل زمین پر آباد تھے، ان کی امتیں تھیں، ان میں انبیاء آئے، تو ان پر بھی حجت کیونکہ تمام ہوئی ہے، لہٰذا جو جنات نیک اعمال کرتے ہیں پروردگار ان کو بھی اسی طرح سے انعامات و اکرام سے نوازتا ہے، سبحان اللہ، اور ان میں جو گناہگار ہیں ان پر بھی سخت ترین عذاب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب، ذکر الہی تو تمام مخلوقات کرتی ہیں، بے شک، بے شک، لیکن ذکر میں جب مخصوص ایک عبادت کا سلسلہ بنا، جو بیان اللہ نے فرمایا، تو اس میں اللہ نے جنات اور انسان دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس اعتبار سے جس طرح انسانوں کو ان کے معاملات پہ ثواب ملے گا اور آخر میں اور جو گناہوں پہ سزا ملے گی، تو اسی طرح جنات کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ثواب ملے گا اور جو کفار ہیں ان میں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، دیکھنے میں آیا کہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عوام کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے ٹاپک کیا ہے، کس طرح ہے کہ وہ اپنے یہ جو روزمرہ کے معاملات میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ میں بڑی آزمائش میں آ گیا ہوں یا پتہ نہیں عذاب میں آ گیا ہوں، مجھ پر تو یہ مشکل پڑ گئی ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، انسان ہمیشہ ہی پروردگار کی جانب سے آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتا، ٹھیک، بلکہ کبھی اس کی تدبیر غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک، کبھی خود اس کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اب مثلا وہ اگر گھر سے باہر نکلنے کے بعد اگر کسی سے خواہ الجھ جی، بیٹھتا ہے جی، تو وہ کوئی آزمائش نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ بچے نے امتحان میں محنت نہیں کی اور فیل ہو گیا تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اپنی غلطی ہے، لیکن آزمائش جو پروردگار عالم کرتا ہے اس کے مختلف درجات ہیں،
اور انسان کے گناہوں کی صورت میں جو آزمائش کی جاتی ہے تو کم از کم اسے اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آزمائش بھی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے، کوئی تو خطا اس نے کی ہے۔ لہٰذا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ سونے سے قبل کم از کم 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، خود حضور بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان تو جب پوچھا حضور اکرم کی زوجہ نے کہ آپ بھی استغفار کر رہے کرتے ہیں ہیں جبکہ آپ سے تو خطا کا امکان نہیں، تو حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ گویا استغفار جو ہے وہ پروردگار کے شکر کی جانب بھی لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو اللہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے کمائی اور لوگوں سے اپنے حسن سلوک پر غور کرنا چاہیے۔ واہ حسن صاحب، اس بات کو سورہ آگے شورى بڑھائیے میں پروردگار عالم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل سے ہی آتی ہے، اور رب العالمین کا تو معاملہ یہ کہ یعفو عن کثیر، وہ تو بہت کچھ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ پروردگار عالم کا تو معاملہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ تو کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی اللہ نہیں اکبر، ہے۔ اللہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آزمائش اور سزا میں فرق کیا ہے؟ سبحان تو آپ نے فرمایا کہ جو مصیبت انسان کو مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف لے جائے سبحان وہ اللہ، آزمائش ہے، اور جو مصیبت بندے کو گناہوں اور پریشانیوں کی طرف لے جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ سزا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب اب تو بالکل اختتامی مراحل ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ وہی عوام کے لیے ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تو عوام کو کہ یہ عذاب و ثواب، عذاب سے کیسے بچ جائیں، ثواب کیسے زیادہ زیادہ کیسے کمائیں رمضان کے اندر؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت بنانے کے لیے قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، گھنٹوں موبائل میں اور انٹرنیٹ پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمانداری کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے لگ جائیں سبحان اللہ، تو قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ سبحان اللہ، ثواب کمانے کے بے شمار معاملات ارشاد فرما دیے گئے، گناہوں سے بچنے کے بہت سارے طریقے ارشاد فرما دیے گئے۔ یعنی ثواب اور عذاب کے معاملات کو کھول کر جتنا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، شاید کہیں اور بیان کیا گیا ہو، کہ پورا کا پورا قرآن نوید و وعید سے عبارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں کا جو التزام کرے اور نمازوں کے بعد تمام دعاؤں میں اس دعا کو رکھے جو قرآن میں بھی آئی اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے بچا۔ سبحان اللہ۔ آپ مختصراً اگر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عذاب و ثواب کے حوالے سے ہماری عوام کو؟ میں عذاب و ثواب کے حوالے سے تمام مسلمانوں، خصوصاً وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی عبادتیں چھوڑ کر اور باپ کے خصوصی دن پر جو ہے پوسٹ کرنے میں وقت گزارا ہے، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے ماں باپ کی خدمت میں بہت ثواب لکھا ہے اور ان کی نافرمانی میں عذاب ہے، سزا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، لہٰذا ضروری ہے کہ سال میں ایک دن نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کی خدمت کی حد المقدور کوشش کریں۔ بے شک، بہت شکریہ۔ علامہ کامران عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا حسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات ہو رہی تھی عذاب و ثواب کے بارے میں۔ ناظرین بس اتنی سی بات کہنا چاہیں گے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار جو ہے وہ اس کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ کے اوپر توبہ اس کو گناہ صغیرہ پہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، علی رضا کو اجازت دیجیے گا، اور میں چاہوں گا کہ ہماری نشریات کا ٹرانسمیشن کا اختتام جو ہے وہ طاہر اور ریحان قادری جو ہیں وہ اپنے کلام سے کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین و ثقلین، محمد
عيني من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سیور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں عرض کی جبریل نے شاہ دی ہے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا